والصلاة والسلام عليك يا رسول الله. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لما قال ربنا لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. سنیم من نارے اللہ اکبر میزنم، دم سے بو بکر عمر عثمان و حیدر میزنم، اور قادریم نارے یا غوث اعظم میزنم، قادریم نارے یا غوث اعظم میزنم، دم ز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم. اور یا رسول اللہ ہزار بار بشوین دہن سے مشکو گلاب، ہنوز نامے تو گفتن کمال بیرمیز. آئیے کمال عقیدت و احترام کے ساتھ گنبد خضرا شریف کی جانب اپنی رو لگا کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود شریف کا ہدیہ محبت پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند: اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلا ذویہ وآلہ ابد الدہور وکرما. معزز سامعین کرام، جب کوئی درود پڑھنے کو کہے تو درود میرے مصطفیٰ پر محبت سے پڑھا کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، کہ جس شخص نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا تو اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. اور ایک روایت کے اندر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہے، جو مجھ پر درود کی کثرت کرتا ہے، تو قیامت کے دن وہ بندہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا. لہذا جب کوئی درود پاک پڑھنے کو کہے تو محبت سے پڑھا کرو. اور ایک روایت میں ہے علامہ جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالی جس شخص سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، اس شخص کے زبان پر اللہ اپنے پیارے حبیب کے درود کو سجا دیا کرتا ہے. ایک مرتبہ پھر آپ لوگ درود پاک پڑھیں: اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلا ذویہ وآلہ ابد الدہور وکرما. آقائے نعمت، دریائے رحمت، کنز الکرامت، جبر الاستقامت، غواص بحر معرفت، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں یوں نغمہ سرا ہے: یا رسول اللہ لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا. مطلب کہ بولے سبحان اللہ. لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، اور شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا، اور شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا. اور بے نشانوں کا نشاں مٹتا نہیں، بے نشانوں کا نشاں مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے دام ہو ہی جائے گا، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا. اور میرا امام کہتا ہے: سائلو دامن سخی کا تھام لو، سائلو دامن سخی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا. اور میرا امام کہتا ہے: اے رضا ہر کام کا یک وقت ہے، اے رضا ہر کام کا یک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. آپ لوگ سبحان اللہ ضرور بولا کریں.
حدیث شریف کے اندر ہے من قال سبحان اللہ و بحمدہ غرست لہ نخلۃ فی الجنہ، جو ایک مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نام سے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب جو حضرات لگوانا چاہتے ہیں وہ سبحان اللہ ضرور بولیں۔ دیکھیے آپ بیان کو سنیں اور جو شاعر اشعار پڑھیں ان کو سنیں تاکہ اس سے کان کی پاکیزگی ہو جائے، اور سبحان اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ کہتے رہیں تاکہ اس سے زبان اور دل کی پاکیزگی ہو جائے۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ بولا کریں۔ میں نے آیت مقدسہ کی تلاوت کی، اللہ ارشاد فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے نمونہ عمل ہے۔ میرے پیارے حبیب کی زندگی تمہارے لیے نمونہ عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اشرف المخلوقات بنایا۔ انسان کے پیدا کرنے کا مقصد، اللہ نے جنات کو پیدا کیا، جنات کے پیدا کرنے کا مقصد اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا، فرشتوں کے پیدا کرنے کا مقصد اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن و انس کو پیدا کیا صرف اپنی عبادت کے لیے۔ پتہ کیا چلا کہ انسان کا مقصد حیات، انسان کے زندگی کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی بندگی، یہی زندگی کا مقصد ہے۔ آج انسانوں کا جائزہ لیا جائے تو ہر انسان کسی نہ کسی کا اتباع کرتا ہے، لیکن اتباع کرنے میں بھی کئی کیٹیگری کے لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسوں کی اتباع کرتے ہیں کہ جن سے زندگی خراب ہو جاتی ہے، اور کچھ ایسوں کی اتباع کرتے ہیں کہ جن کے اتباع کرنے سے زندگی سنور جاتی ہے۔ میں آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ آخر کار کس کی اتباع کی جائے، کس کی پیروی کی جائے، کس کی زندگی کو اپنا حصہ بنایا جائے، تب جا کر کے زندگی کامیاب ہو جائے، زندگی سنور جائے۔ اور کس کی اتباع کر کے اگر اس سے آدمی گمراہیت کا شکار ہوتا ہے، اگر اس سے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، اس کے دل سے خوف خدا نکل جاتا ہے، وہ کون لوگ ہیں کہ جن کے ذریعے سے، جن کے اتباع کرنے سے دل سے خوف خدا نکل جاتا ہے، جن کی اتباع کرنے سے زندگی خوشگوار نہیں گزرتی ہے۔ آخر کار انسان کو اللہ نے دنیا میں پیدا کیا ہے تو اب انسان یہ چاہتا ہے کہ ہماری زندگی کامیاب ہو جائے، اور ہم کامیاب ہو جائیں، ہم ہمیشہ خوشحال ہوتے ہوئے نظر آئے۔ تو آخر کار آپ کو خوشحالی کہاں پہ ملے گی؟ آپ کی زندگی کہاں پر کامیاب ہوتی ہوئی ملے گی؟ یہی وہ دنیا ہے کہ اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے مالداروں کو پیدا فرمایا، لوگوں نے ان کی اتباعیں کی، لوگ گمراہ ہو گئے، لوگ بددین ہو گئے، اپنے دین سے پھر گئے۔ سر فہرست اس دنیا میں جس کو اللہ نے سب سے مالدار پیدا کیا، اس کا سر فہرست نام نمرود کا آتا ہے۔ اللہ نے نمرود کو بڑی دولت سے نوازا تھا۔ فرعون کا نام آتا ہے، اللہ نے فرعون کو بھی نوازا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شداد کو بھی نوازا تھا، اللہ نے حامان کو بھی نوازا تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں نے جب اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگا، لوگوں سے خدا کہلوانے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نیست و نابود کر دیا۔ اے مسلمانوں، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنے اگر زندگی کا، آپ اپنے زندگی میں کسی کو آئیڈیل بنانا چاہتے ہیں تو آپ اپنے زندگی میں شداد کو آپ آئیڈیل نہ بنائیں، فرعون کو آئیڈیل نہ بنائیں، نمرود کو آئیڈیل نہ بنائیں، اور جو اس طریقے کے نظریات کو رکھتے ہیں آپ ان کو آئیڈیل اپنا نہ بنائیں، بلکہ قرآن سے پوچھیں گے کہ ہم آئیڈیل کس کو بنائیں، تو اللہ کا قرآن
کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہ اللہ کے نبی کی زندگی تمہارے لیے سب سے بہترین نمونہ ہے۔ جب آپ رسول کے دامن سے وابستہ ہو جائیں گے، ان کی محبت کو اپنے دل میں بٹھا لیں گے، تو میرے آقا کے دامن کو پکڑ کر اور بارگاہ اعلیٰ حضرت سے یہی آپ کہیں گے کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ لہٰذا اے مسلمانوں، اپنے زندگی کو اگر آپ نمونہ بنانا چاہتے ہیں، خوشگوار بنانا چاہتے ہیں، تو میرے مصطفیٰ کے زندگی کو اپنا لو، آپ کی زندگی سنورتی ہوئی نظر آئے گی۔ میرے مصطفیٰ کے کردار کو دیکھیں، آج صحابہ کے زندگی کو دیکھیں، صحابیہ کے زندگی کو دیکھیں، میرے مصطفیٰ ہی کے زندگی کو آئیڈیل بنائے تو آج صحابہ کرام کا نام پوری دنیا میں لیا جا رہا ہے۔ وہی میرا امام کہتا ہے بے نشانوں کے نشان مٹتے نہیں اور مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صدیق بن کر کے چمکے پوری دنیا میں، تو یہ صدقہ کس کا ہے؟ کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق نے کسی دنیا دار کو اپنا آئیڈیل نہیں مانا تھا، بلکہ رسول مختار کو اپنا آئیڈیل مانا تھا۔ حضرت عمر فاروق اعظم کو اگر عدالت کا تاجدار بنایا گیا تو حضرت عمر فاروق اعظم نے اگر کسی کو آئیڈیل مانا تھا تو احمد مختار کو آئیڈیل مانا تھا، اپنا آئیڈیل میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا تھا۔ تو جس نے میرے مصطفیٰ کو اپنا آئیڈیل بنایا، اپنے زندگی کا حصہ بنایا، اس کی زندگی کامیاب ہو گئی، اور اس کا نام ابھی بھی لے رہے ہیں اور کل بھی لے رہے تھے اور انشاءاللہ صبح قیامت تک لیتے رہیں گے۔ آپ دیکھیں گے، انسانوں کو دیکھیں جو سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہے، کبھی صدیق اکبر کا نام لیتا ہے، کبھی عمر فاروق اعظم کا نام لیتا ہے، کبھی عثمان غنی کا نام لیتا ہے، اور کبھی مولا علی کا نام لیتا ہے، کبھی غوث اعظم کا نام لیتا ہے، کبھی سید سالار کا نام لیتا ہے، کبھی مخدوم کچھوچا کا نام لیتا ہے۔ آخرکار وجہ کیا ہے؟ چونکہ ان بزرگ ہستیوں نے جس کو اپنا آئیڈیل تسلیم کیا ہے وہ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ جب انہوں نے میرے مصطفیٰ کو اپنا آئیڈیل مانا تو اللہ نے اتنی شہرت دے دی کہ اگر کوئی چاہے ان کے مرتبے کو گھٹا دے تو ان کے مرتبے کو کوئی گھٹا نہیں سکتا ہے۔ میرا امام کہتا ہے تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ حضرات، آپ اپنے زندگی کا حصہ احمد مختار کے زندگی کو اپنے آپ میں لے آئے، انشاءاللہ آپ کی زندگی سنورتی ہوئی نظر آئے گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم سے وابستہ ہو کر کے اور یہ اعلان کر دو کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے مصطفیٰ کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل ہے، تمہارے لیے ایک نمونہ ہے۔ میرے مصطفیٰ کی عبادت دیکھنا چاہتے ہو، حضرت عبادت کیسی کرنی چاہیے، میرے مصطفیٰ کے زندگی کو دیکھ لو۔ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میرے مصطفیٰ کے عبادت کا حال یہ تھا کہ اللہ کے نبی اس قدر اللہ کی بندگی کرتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتے تھے کہ پوری رات اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ حال یہ ہوتا تھا جب میرے مصطفیٰ صبح عبادت سے فارغ ہوتے تھے، اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میرے مصطفیٰ کے پیر شریف سوج جایا کرتے تھے، ان کے قدم مبارک میں ورم آ جایا کرتا تھا۔ یہ میرے مصطفیٰ کے عبادت کا حال تھا۔ آج ہم ان کو اپنا آئیڈیل مانتے بھی ہیں لیکن ان کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں گزارتے ہیں، اس لیے ہماری زندگی کامیاب نہیں ہوتی ہے۔ اگر کامیاب زندگی چاہتے ہو تو مصطفیٰ کو اپنا آئیڈیل تسلیم کرو، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرو۔ جب آپ ان سے سچی محبت کریں گے مصطفیٰ کریم سے تو آپ کی دنیا بھی سنورے گی، آپ کی آخرت بھی سنورے گی، میرا مصطفیٰ بھی خوش ہو جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی خوش ہو جائے گا۔ انسان کی سب سے بڑی دولت، سب سے بڑی پونجی یہ ہے کہ اللہ کا رسول راضی ہو جائے اور اللہ راضی ہو جائے۔ ہر انسان کی یہی تمنا ہے کہ نہیں ہے؟ ہر انسان کی یہی تمنا ہے
کہ میرا مصطفیٰ راضی ہو جائے، میرا خدا راضی ہو جائے. اور جب دونوں راضی ہو گئے تو آپ کی زندگی بنتی ہوئی نظر آئے گی. حضرات جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی اس کا شان نزول یہ ہے، حضرت علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کا نزول ہوا کہ جب غزوہ خندق کے وقت کچھ حضرات وہاں سے جانے لگے، یا روایت میں یہ آتا ہے کہ غزوہ خندق کے وقت جہاد سے دشمنوں سے لڑنے کے لیے بھاگنے لگے، تب اللہ نے اس آیت کریمہ کا نزول فرمایا. اور سید المفسرین حضرت علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ خاص مخلص مومنین کے لیے نازل ہوئی ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے نبی کی زندگی تمہارے لیے ایک نمونہ ہے. حضرت ابو طلحہ صحابی رسول ہیں، حضرت ابو طلحہ صحابی رسول ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور شکایت کی کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے پیٹ کو کھول کر کے دکھایا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے. جب اتنا حضرت ابو طلحہ نے دکھایا تو حضرت ابو طلحہ نے یہ دکھایا کہ ان کے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں، تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. پتہ کیا چلا؟ میرے مصطفیٰ پیغام دے رہے ہیں کہ اگر تم بھوکے رہو تو اس عالم میں صبر کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو، کیونکہ صبر و شکر اللہ کی بہت بڑی دولت ہے، اللہ کی بہت بڑی پونجی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے. اور شکر کے تعلق سے اللہ قرآن میں فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ مال و دولت سے نوازوں گا. اب اسی پر ایک واقعہ بتا کر کے میں اپنی جگہ لیتا ہوں. حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے نبی ہیں، کوہ طور پر اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے جا رہے تھے. آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو مال و دولت پا کر کے اللہ کو بھول جاتے ہیں، اللہ کا شکریہ ادا کرنا چھوڑ دیتے ہیں، غرور و گھمنڈ میں آ جاتے ہیں. لیکن اے حضرت انسان ذرا سوچو، اللہ نے خاک سے پیدا کیا ہے، خاک ہی میں جانا ہے، مال و دولت کچھ نہیں ہے. لیکن جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ مال و دولت سے نوازے تو اس کا شکریہ ادا کرتے رہنا چاہیے. اور اگر کوئی مصیبت آ جائے تو اس پر صبر کرنا چاہیے، کیونکہ صبر و شکر کا پیغام کس نے دیا؟ میرے مصطفیٰ نے دیا. اور قرآن نے فرمایا کہ مصطفیٰ کی زندگی تمہارے لیے نمونہ عمل ہے، یعنی رسول اللہ کی زندگی کو اپنے آپ میں ڈھالو. حضرت موسیٰ کلیم ہیں، جا رہے تھے، راستے میں ایک بہت مالدار شخص سے ملاقات ہوئی. جب اس سے ملاقات ہوئی تو اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، اللہ کی بارگاہ میں میرا ایک پیغام پہنچا دینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے مال و دولت دینا بند کر دے. تو حضرت موسیٰ کلیم نے فرمایا کہ لوگ مال و دولت کی تمنا کرتے ہیں اور تم کہہ رہے ہو کہ اللہ سے عرض کر دینا کہ اللہ مجھے مال و دولت دینا بند کر دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے پیغام کو لیا. کچھ دور اور آگے بڑھے تو ایک ایسے شخص سے ملاقات ہوئی کہ جو اپنے بدن کو، اپنے صدر کو ریت کے ذرات سے چھپائے ہوئے تھا. اس نے کہا اے اللہ کے نبی، آپ اللہ کی بارگاہ میں میرا ایک پیغام پہنچا دیجئے. حضرت موسیٰ کلیم نے فرمایا کہ کیا پیغام ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دیجئے گا کہ پروردگار عالم مجھے مال و دولت عطا کر دے. صبر و شکر کا مقام بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو اللہ کی بارگاہ میں اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے تو اللہ اس کے مال میں کمی نہیں کرتا ہے، بلکہ اللہ اس کے مال کو بڑھا دیتا ہے. حضرت موسیٰ کلیم جب گئے، اللہ سے ہم کلام ہوئے تو اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیے. پروردگار عالم میں آ رہا تھا، تیرے ایک بندے سے ملاقات ہوئی جو بہت مالدار تھا، اس کا یہ پیغام ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچا دینا کہ مجھے اللہ مال و دولت دینا بند کر دے.
اور ایک ایسے شخص سے ملاقات ہوئی ہے جس نے کہا ہے کہ اللہ مجھے مال و دولت دینا شروع کر دے، تو میرا رب ارشاد فرماتا ہے اے موسیٰ کلیم اللہ، جو بندہ میرا پہلے ملا ہے اس سے کہہ دینا کہ وہ میرا شکریہ ادا کرنا چھوڑ دے، میں اسے مال و دولت دینا چھوڑ دوں گا، اور جو دوسرا بندہ ہے اس سے کہہ دینا کہ میرا شکریہ ادا کرنا شروع کر دے، میں اسے مال و دولت دینا شروع کر دوں گا۔ جب اتنا کہا تو کہنے کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حضرت موسیٰ کلیم چلے، جب وہاں سے تشریف لا رہے تھے تو پھر راستے میں ملاقات ہوئی، اس مالدار شخص نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، اللہ کی طرف سے میرے لیے کیا پیغام ہے، اللہ کی طرف سے میرے لیے کیا حکم ہے؟ وہ مالدار شخص کہتا ہے ہر مالدار ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں، بلکہ کچھ ان میں سے اللہ کے نیک بندے بھی ہوتے ہیں کہ جو مال و دولت بھی پاتے ہیں اور اللہ کا شکر بھی ادا کرتے رہتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے رہتے ہیں، کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ تم اللہ کا شکریہ ادا کرنا چھوڑ دو، اللہ تجھے مال و دولت دینا چھوڑ دے گا۔ کہ بس شکر بتانا چاہ رہا ہوں، کیونکہ جو بندہ اللہ کی ناشکری کرتا ہے تو اللہ اس کے مال کو کم کر دیتا ہے، اللہ اس کے مال کو گھٹا دیتا ہے۔ کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ کلیم نے فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے کہ تم اللہ کا شکریہ ادا کرنا چھوڑ دو، اللہ تجھے مال و دولت دینا چھوڑ دے گا۔ اس مالدار شخص کا جواب یہ تھا کہ اے اللہ کے نبی، جو کچھ مجھے ملا ہے یہ سب شکر ہی کا صدقہ ہے جو اللہ نے مجھے دیا ہے، اور میں سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں مگر اللہ کا شکر ادا کرنا نہیں چھوڑ سکتا۔ میرے پیغمبر اللہ کے نبی حضرت موسیٰ کلیم نے فرمایا کہ اگر تو اللہ کا شکریہ ادا کرنا نہیں چھوڑ سکتا ہے تو اللہ تجھے مال و دولت دینا نہیں چھوڑے گا، اللہ تجھے مال و دولت ہی عطا کرے گا۔ جب دوسرے شخص سے ملاقات ہوئی جو ریت کے ذرات سے اپنے آپ کو چھپائے ہوئے تھا، اس شخص نے عرض کیا اے اللہ کے نبی، میرے تعلق سے اللہ کا کیا حکم ہے؟ تو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اللہ کا پیغام یہ ہے، اللہ کا حکم یہ ہے کہ تو اللہ کا شکریہ ادا کرنا شروع کر دے، اللہ تجھے مال و دولت دینا شروع کر دے گا۔ اتنا سننا تھا، جو ریت کے ذرات سے اپنے آپ کو چھپائے ہوئے تھا وہ شخص کہتا ہے اور اللہ کی ناشکری کرتا ہے، حضرت موسیٰ کلیم سے عرض کرتا ہے اے اللہ کے نبی، اللہ نے مجھے دیا ہی کیا ہے جس پر میں اللہ کا شکریہ ادا کروں؟ اتنا کہنا تھا، جتنے ذرات تھے اس کے بدن پر سب ہوا میں منصورہ ہو گئے، سب ہوا میں بکھر گئے، بالکل وہ ننگ دھڑنگ ہو کر کے کھڑا ہو گیا۔ حضرت موسیٰ کلیم نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے ناشکر بندے، کیا یہ کم تھا کہ تو اس ذرے سے اپنے آپ کو چھپائے ہوئے تھا؟ یہ کیسے ہوا؟ ناشکری کرنے سے۔ یہ کم تھا کیا کہ جس سے اپنے آپ کو چھپائے ہوئے تھا؟ ننگے کے حالت میں رہنے سے بہتر تھا کہ کچھ تو چھپا تھا، اللہ کی ناشکری کی وہ بھی چلا گیا۔ تو پتہ کیا چلا کہ اللہ کا اگر تم شکر ادا کرو گے تو اللہ مال و دولت میں اور اضافہ کرتا چلا جائے گا۔ لہٰذا اللہ نے قرآن میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے نمونۂ عمل ہے۔ میرے مصطفیٰ کی زندگی کو اپنے آپ میں لاؤ، میرے مصطفیٰ کی محبت جان ایمان شان ایمان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص مومن کامل اس وقت تک نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ مجھے یعنی مجھ محمد کو اپنے مال سے، اپنے اعزاء اقربا، اپنے رشتہ دار سے، یہاں تک کہ اپنے والدین سے زیادہ مجھے نہ محبوب مان لے، اس وقت تک کوئی کامل ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ آخری بات میں بتا دوں کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت کچھ عطا فرماتا ہے، بہت کچھ عطا فرماتا ہے۔ لیکن یہ نہیں کہ ادھر بھی رہیں ادھر بھی رہیں تو جو ملتا ہے وہ بھی نہیں ملے گا۔ ایک واقعہ میں بتا دوں، روایت ہے حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا شخص تھا جو بہت گنہگار تھا، 200 سال تک اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ کتنے سال تک؟ 200 سال تک۔ نیکیاں کرتے رہنا چاہیے، کب اللہ کو کون سی نیکی پسند آ جائے کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے۔
تو 200 سال تک اس نے صرف اللہ کی نافرمانی کی، نافرمانی ہی وہ شخص اللہ کی کرتا رہا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو بنی اسرائیل کے لوگوں نے اس کی لاش کو اٹھا کر کے لے جا کر کے کوڑے کرکٹ میں پھینک دیا اور پھینک کر کے وہاں سے چلے آئے۔ حضرت موسیٰ کلیم کی طرف وحی ہوئی، ندا آئی، اے موسیٰ اس میرے بندے کو جاؤ وہاں سے اٹھاؤ اور اسے غسل دو اور اس کی نماز جنازہ پڑھاؤ۔ حضرت موسیٰ کلیم حیران و پریشان ہو گئے، عرض کرنے لگے اے پروردگار عالم، اس نے 200 سال تک تیری نافرمانی کی ہے، پورے بنی اسرائیل کے لوگ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ اس نے کبھی تیری بندگی نہیں کی ہے، اور اے مولا تو کہتا ہے کہ اسے غسل دے کر کے اس کی نماز جنازہ پڑھو۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اے موسیٰ یہ بات اپنی جگہ پر مسلم ہے کہ اس نے 200 سال تک میری نافرمانی کی ہے، مگر اس کی ایک عادت تھی کہ جب یہ توریت کو پڑھتا تھا، توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت کو اللہ نے نازل فرمایا ہے، اسی توریت کو جب وہ شخص پڑھتا تھا میرا رب فرماتا ہے اے موسیٰ جب توریت کو پڑھتا تھا تو اس توریت میں جب لفظ محمد پر پہنچتا تھا نا تو میرے پیارے نبی کے نام کو پڑھتا تھا اور پڑھ کر کے اپنے انگوٹھے کو چوم لیا کرتا تھا، اس کی برکت سے میں نے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ جاؤ اس کی نماز جنازہ پڑھو، اسے غسل دو، اس کی نماز جنازہ۔ تو اللہ کو کب کون سی ادا پسند آ جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے۔ میرا ہمارے گناہ کتنے بھی ہو جائیں مگر اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ کریم ہے، اگر بخشنے پہ آ جائے تو اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اگر گناہ ہو تو اللہ پل بھر میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر ہماری بخشش و مغفرت فرما دے۔ اتنا بڑا کریم میرا رب ہے۔ میرا امام کہتا ہے گنہ رضا کا حساب کیا، وہ گرچہ کروڑوں سے ہے سوا، مگر اے کریم تیرے عفو کا نہ حساب ہے نہ شمار ہے، نہ حساب ہے نہ شمار ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا چند منٹ میں جو کچھ میں نے بیان کیا اگر سب قطع لسانی ہوئی ہے، مولا جو کچھ میں نے بیان کیا سب سے پہلے اس ناچیز کو عمل کی، بعد میں مولا عوام اہل سنت کو عمل کی توفیق و رفیق عطا فرما۔ میں مولا تیرے بندے بیٹھے ہیں، میں تائب ہوتا ہوں، استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اٹھا لو یونس بھائی بہت پیسہ ہے تو یہی ہے تو لائک اب انشاءاللہ آئی جائے گا۔